आप लोग अपने मजहब, अपने ईमान और अपने अकीदे से जो हमारा सिलसिला कादिरी है उससे मजबूती से कायम रखें, अपनी औलाद को अपने अकीदे से मजबूती से चलाएं और उसके साथ किसी और के मजहब, किसी और के ईमान, किसी और के अकीदे से छेड़छाड़ मत करें। हम लोग कुछ भी नहीं है किसी के मजहब के बारे में, किसी के अकीदे, किसी के ईमान के बारे में कुछ बात करें। हम अपने अकीदे से मजबूती से चलें। दूसरा, कुछ लोग खुदा से कम भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा ताला ने सिखा दिया खुदा ताला की जाति बेआवाज़ होती है। खुदा ने लेबनान में, इजराइल में मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवान बच्चों को हमारी तरह के अदा किया। उससे अमेरिका के पैसे वाले मशहूर लोग से टेलीविजन, अखबार, रेडियो में कहते हैं कि इजराइल को चाहिए कि मुसलमानों को, लेबनान को, गाजा को पूरा तबाह कर दे। आज वही पैसे वाले अमेरिका में टेलीविजन पे रो रहे हैं कि हमारी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई, हम मर गए, लुट गए। खुदा की जान देखो, एक जगह पे बर्फबारी का तूफान तबाह कर रहा है अमेरिका को, और दूसरी तरफ आग लग गई है ऊपर और आज तक बुझा नहीं लग रहा, और लोगों को मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, लोगों के जेवर, पैसे, गाड़ियाँ घर से निकाल नहीं सके, सब कुछ तबाह हो गया। ये मेरे रब की लाठी जो बेआवाज़ है, अब हर एक को अपने रब पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमान नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि और कमजोर थी, उनके पास फौज नहीं थी। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ना हम गजा बनना चाहते हैं, ना लेबनान बनना चाहते हैं, ना सीरिया बनना चाहते हैं, ना इराक बनना चाहते हैं। हम इज्जत से रहना चाहते हैं। इज्जत से हम कैसे रहेंगे? जब अपनी फौज को हम मजबूत करेंगे, हम भी मजबूत रहेंगे। हमने फौज को कमजोर कर दिया, हम भी रुसवा हो जाएंगे। इसलिए हर नमाज के बाद आप पाकिस्तान के लिए, दरगाह के लिए,
کے لیے اپنی فوج کے لیے دعا ہو رہے ہیں. خدا ہماری فوج کو اتنی ہمت دے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے, ہماری حفاظت کرے. آج جو دہشت گردی قابو دے رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ زیادہ نہیں دے رہا, فوج دے رہا ہے. ہر دوسرے دن اخبار میں آتا ہے کہ اتنے فوجی شہید ہو گئے. جو شہید ہو گئے ان کو تو خدا نے ایک اچھا مقام دے دیا, اور جو زخمی ہو گئے اس کو کتنے ایسے بھی چلنے چلنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے, یہ بھی آپ ہو گئے. دوسرا, جب بھی آپ سارے بیٹھے ہیں بلا شریف ضرور کریں, جب آپ ضرور شریف پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں, تو اجر آپ کو دنیا نہیں آخرت میں ملے گا. آپ اپنی بچوں پہ زیادہ توجہ دیں, بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دیں, کیونکہ بچیں پڑھ جائیں گی آگے اپنا گھر اپنے بچوں کو سنبھال سکیں گی. میں 1 مہینے سے جماعت میں ہوں اور میری بچیاں دونوں میرے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جہاں جاتے ہیں بچوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ میری مرضی, کہا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, جماعت میں بچوں کو لے جاتے ہیں. جماعت والوں کو منع کرو, آئندہ اپنی فیملی کو اپنی بچیوں کو بھی میرے پاس لگا کے نہیں جائے. اگر وہ اپنی بچوں کو نہ کرے, اگر وہ اپنی بچیوں کو, اپنی فیملی کو, اپنی ماں کو, اپنی بیویوں کو, پوری عورتوں کو, اپنی اولاد کو میرے پاس لا سکتے ہیں, اور اپنا بچہ سمجھتا ہوں, تو پھر میری بچیاں جماعت ان کو جب میں آ رہا تھا تو بچی کیا تو 1 مہینے سے گھر سے نکلی ہوں میں, بابا گھر کب جائے؟ میں نے کہا 1 ہفتہ اور رک جاؤ پھر چلیں گے گھر. آپ اپنی بچوں کی تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. آپ کے جو بچے ہیں لڑکوں کی صحبت پہ توجہ دیں, لڑکوں پہ آنکھ رکھیں. اگر ایک دفعہ بچہ غلط صحبت میں آ گیا تو ماں باپ کے لیے بھی پریشانی, پڑوسیوں کے لیے بھی پریشانی, رشتے داروں کے لیے بھی پریشانی. بچوں کو اچھی صحبت, تھوڑا سختی, تھوڑا پیار. خدا تعالیٰ کرے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ آپ کے چھوٹے ہیں, آپ کی اولاد ہے, ان کے دل میں بڑوں کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو, اور بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے پیار اور محبت پیدا ہو. کافی وقت سے میں جماعت میں تھا تو میری عادت سے شام کو کچھ لوگ بیٹھا لیتا تھا, اس سے حال حوال لیتا تھا, کیسے آپ کا گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو, اور خصوصاً میں ان کی بچیوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں. مجھے کافی خوشی ہوئی کہ ہماری جماعت کی بچیاں خدا کے فضل و کرم سے فوج میں بھی آ گئی ہیں, کچھ ڈاکٹر بن گئی ہیں, کچھ وکیل بن گئی ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے. پھر میں نے زمینداری کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا زمینداری میں ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے.
میں کیسے کر رہے ہیں پچھلے 12-13 سال سے میں جماعت میں دوستوں میں جہاں جاتا ہوں سب کو مثال دیتا ہوں، آسٹریلیا کی، امریکہ کی، یورپ کی، جن لوگوں نے مان رکھا ہے وہ سکھی ہیں۔ میں نے پوچھا اگر آپ کی اس لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو 12 ایکڑ ہے، یہ تو 25 ایکڑ ہے، لیکن بہت نقصان ہو رہا ہے ہمیں، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، فرٹیلائزر جس کو کھاد کہتے ہیں وہ مہنگا، لیکن فصل کی قیمت ہمیں نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں مال ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو۔ میں نے کہا جب آپ مانتے ہو کہ مال کی وجہ سے فائدہ ہو، آپ رکھ رہے ہو فائدہ ہو رہا ہے، بکری رکھ رہے ہو فائدہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا پھر یہ باقی فصل آپ کس لیے اگاتے ہو؟ آپ اپنے مال کے لیے چارہ اگاؤ اور مال بناؤ۔ ایک چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ مان بھی رہے اور پھر اس کو بڑھا بھی رہے، میرا مال بڑھا۔ کیونکہ حضور پاک کی سنت ہے مال رکھنا، پسینے رکھنا، جانور رکھنا، ہم حضور پاک کی سنت سے چلیں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، برکت ہوگی۔ اس کے ساتھ 10-12-15 ایکڑ زمین ہے، 25 ایکڑ زمین ہے، وہ نہیں کما سکتا، وہ اپنا مال کی طرف چلا جائے، اسی زمین میں اپنے جانوروں کے لیے چارہ لگائے، اس سے بڑے فائدے میں رہے گا۔ خدا کرے آپ لوگوں کو بھی مال سے فائدہ ہو۔ میں مطمئن ہوں کہ جماعت میں اس دفعہ ہماری بچیاں پڑھتی رہی ہیں، بچیوں پہ زیادہ توجہ دیں۔ اور دوسرا کچھ جگہوں پر مجھے افسوس ہوا کہ بچیوں کو ان کا شرعی حق پراپرٹی میں، جائیداد میں نہیں دیتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بچیوں کا بھی حق ہے، بچیوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز بیچ دیا اور بچی کے نام سے دی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب فوت ہو جاتا ہے اور جب آپ کے نام سے جائیداد ہے اس میں بچیوں کا حق ہے۔ بھائی کیا کرتے ہیں نہیں دیتے، وہ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ بچیوں کا شرعی حق ملنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو لالچ میں آ کے گناہ نہ کریں۔ خدا کو قیامت دکھائیں گے، قیامت دکھائیں گے، میں اللہ کا حق کرا گیا ہوں، حق آنا سنا ہے۔ دوسرا جو عزت بیاج ہے، بیاج کا مطلب کیا ہے؟ بیاج کا کاروبار کرتا ہے خدا کے حدیث سے جنگ کرتا ہے، یعنی آپ بتاؤ ہم کو کیے مطلب ہم اپنے خدا کے رسول سے جنگ کرنے کے قابل ہیں، ہماری ایسے کی تو نہیں ہے۔ بیاج سے دور رہو، اپنے عقیدے میں رہو، کسی اور کے عقیدے سے چھیڑ مت کرو۔ 70 سال سے قوم کے ساتھ جو بھی حاکم آیا جھوٹ بولتا ہے، قوم کو بیوقوف بناتا ہے، تبھی ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ لیکن ایک پہلی دفعہ ہے کہ میں قوم کو بیوقوف بنانے کے کہ ہمارے حاکم ہیں اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنانا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں ساری مہنگائی اپنا ہو گئی، سب کچھ اچھا ہو گیا، جبکہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔
میں اپنی جگہ یہ تو بہت کچھ دعا کرو کہ ہم لوگ روم سے رہیں دہشت گردی کو بہت منہ دے رہی ہے بہت کو آپ کو گناہ کریں بہت کے خلاف بات کرنا بہت آسان تو میں بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد کیا باہر ہم گھر سے نکل سکتے ہیں اگر بہت نہیں ہو بہت کی قدر کریں اپنی اولاد کی اپنی سے ذہن میں ڈالیں کہ یہ بہت ہماری ہے اس بہت کی وجہ سے ہماری عزت ہے ہم اس بہت کو ہٹا دو ہم کہاں ہوں گے جو دادا میں ہوا ہے جو لکھنان میں ہوا ہے وہی چیز ہمارے ساتھ ہوگی پھر کیا کریں گے ہم اس لیے ہمیشہ دعا کو اس ملک نے ہمیں نام دیا ہے عزت دی ہے خدا کرے یہ ملک کا قیامت قائم کرے آپ لوگ دعا کرو انشاءاللہ تعالیٰ خدا کرے گا کہ ہم سب اپنی زندگی جتنی بھی عزت سے گزارتے جائیں کیونکہ جو کام آپ اچھا کرو گے وہی چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے کسی پڑوسی کے کام آؤ گے تو پڑوسی یاد کرے گا کسی غریب رشتے دار کے کام آئے وہ یاد کرے گا تاکہ بڑے آدمی کے لیے کچھ بھی کرو کبھی یاد نہیں کرتا کیونکہ بڑے آدمی کو تو چھوٹے کو استعمال کرنا آتا ہے کام نہیں آتا بڑا آدمی میں نے پچھلے ایک مہینے سے گھر سے باہر جماعت میں ہم دوستوں سے ملا تقریباً 90% غریب لوگوں سے میں ملا غریب لوگوں کے دل کی آواز مجھ تک پہنچی ہے اور میں خوش ہوں کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی افسوس کرتے ہیں بیٹی کو خدا کی رحمت ہے آپ لڑکوں پہ لڑکا پیدا چاہیے لڑکا ہم کو تین مار کے لے گئے تو وقت آپ نہیں کرو گے صحیح راستے سے نہیں چلاؤ گے میں تو جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ میری دونوں بیٹیاں ہوتی ہیں جماعت میں جاتا ہوں میری بیٹیاں انشاءاللہ خدا کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے خدا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں بیت پاک کے صدقے میں پاکستان کو قائمت قائم رکھے خدا تعالیٰ اپنی اولاد کو ایک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یاد رکھنا اپنے بڑوں کو بھی بتانا کہ دیکھو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اوپر اور کچھ نہیں کر سکتا ایک جگہ پہ غلط دوسری جگہ پہ یہ میرے رب کی شان ہے جو کہتے تھے کہ مسلمان کو ختم کر دو دادا میں جو ہے لبنان کو ختم کر دو یہودیاں برخاست دے رہے تھے اب سے میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے تو روک سے تو دکھائیں خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے